غزوہ بنو لحیان. اسی سال غزوہ بنو لحیان دا منتھ آف ربیع الاول، ماہ ربیع الاول میں واقع ہوا. یہ مدارج النبوہ میں بھی اس کا ذکر ہے، اس کو ابن اسحاق بھی روایت کرتے ہیں، لیکن ابن اسحاق کے نزدیک جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول نہیں بلکہ جماد الاولیٰ کا مہینہ ہے، اور بنو قریظہ کے 6 ماہ کے بعد یہ غزوہ پیش آیا. ابن حزم کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ 5ویں سال میں واقعہ ہوا، 6ٹھے سال کا واقعہ نہیں ہے. بہرحال غزوہ پیش آیا. اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عاصم بن ثابت اور حضرت خبیب بن عدسی اور ان کے ساتھیوں کا ایک واقعہ جو آپ کے سامنے 3 ہجری کے واقعات میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس میں ان لوگوں کو ناحق قتل کر دیا گیا، دھوکے سے قتل کر دیا گیا. حضور کو اس کا بڑا رنج اور غم تھا، مگر مصروفیات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ مسلمانان مدینہ کا ریاکشن ابھی تک شو نہیں کیا تھا. تو کئی غزوات ہوئے اور پے در پہ ہوتے رہے، اس لیے حضور کو اس معاملے میں مہلت نہ مل سکی کہ حضور اپنے صحابہ کو لے کر بنی لحیان کی طرف جا کر انہیں سبق سکھاتے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا فرصت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف ایک غزوے کا ارادہ کیا. آپ نے 200 مہاجرین اور انصار کی جماعت لی جس میں 20 سوار تھے. بنو لحیان کی سرکوبی کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسا طریقہ اختیار فرمایا جس سے ظاہر تو یہ ہوتا تھا کہ آپ سیریا یعنی شام کی طرف جا رہے ہیں. اس سے مقصد یہ تھا کہ اچانک ان پر پہنچ جائیں اور انہیں ہلاک کر دیں. مدینہ منورہ میں حضرت ابن رضی رضی اللہ عنہ ام کلثوم کو خلیفہ بنا کر تیزی کے ساتھ اس مقام میں پہنچ گئے جہاں سریہ رجیع کے مسلمانوں کو شہید و اسیر کیا گیا تھا. ان کے لیے استغفار کے بعد دعائے خیر فرمائی. بنو لحیان کو جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو وہ فوراً وہاں سے فرار ہو گئے اور پہاڑوں پر چڑھ کر روپوش ہو گئے. اپنی جانوں کو گرداب ہلاکت سے بچا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1-2 روز وہاں ٹھہرے رہے اور چاروں طرف لشکر کی ٹولیوں کو بھیجا کہ جا کے پتہ لگائیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں. اس کے بعد عصفان پہنچے. حضرت ابو بکر اور ایک قول کے مطابق حضرت سعد بن عبادہ کو ایک جماعت کے ساتھ، ایک روایت میں ہے کہ 10 سواروں کے ساتھ کھراع الغمیم روانہ فرمایا تاکہ لشکر اسلام کا غلغلہ و دبدبہ قریش کے کانوں میں پڑے اور ان میں گھبراہٹ اور خوف پیدا ہو. یہ حضرات مقررہ مقام تک پہنچے مگر کسی مخالف یا دشمن سے مڈ بھیڑ نہ ہو سکی. اس کے بعد وہاں سے لوٹ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے. اس سفر کی پوری مدت 14 روز تھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینے آ گئے.